السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لرن قرآن وتھ احمد میں آپ سب کا سواگت ہے۔ ہم اس چینل پر قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے، کیونکہ قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنا ہمیں اس وقت آ سکتا ہے جب ہمارے قاعدے پوری طرح سے مضبوط ہوں گے۔ میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ تجوید کے معنی کیا ہیں۔ ہم سب کو پہلے تو یہ جاننا ہے کہ تجوید کے معنی کیا ہے، آخر ہم سب کو قرآن مجید تجوید سے پڑھنا کیوں ہے۔ تو تجوید کے معنی ہیں حروفوں کی صحیح ادائیگی، مینس دا کریکٹ پروننسیشن آف دا ورڈز از کالڈ ایز تجوید۔ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو خاص طور پر یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب کبھی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود شریف پڑھیے۔ تو ہمارے اور آپ کے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائیں۔ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہم سب پر فرض عین ہے، یعنی اس کو سیکھنا، اس کو پڑھنا ہمارے لیے بےحد ضروری ہے۔ اور قرآن پاک ہی ہے جو قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کرے گا۔ وہ کہے گا کہ اے اللہ، اس کو جہنم سے آزاد کر دیجئے، اس نے دنیا میں میرا حق ادا کیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے، اسے صحیح طریقے سے، صحیح معنوں سے سیکھنا چاہیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تجوید القرآن سیکھنے کے لیے ہم جو ہے نورانی قاعدہ استعمال کر رہے ہیں، اسے جو ہے نورانی قاعدے سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سیکھیں گے تعوذ اور تسمیہ۔ تعوذ ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تسمیہ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تعوذ سیکھیں گے۔ تعوذ جو ہے اعوذ، پہلے حمزہ زبر آ، اعوذ، یا پھر عین ہے، پھر ذال ہے۔ عین کو جو ہے کھینچنا ہے تھوڑا، اور ذال کو تھوڑی زبان باہر نکال کر پڑھنا ہے۔ اعوذ اعوذ۔ میں جو بھی پڑھ رہا ہوں اسے آپ دہرائیے، اس لیے کہ آپ کو بھی پریکٹس ہوتی ہے انشاءاللہ۔ اعوذ اعوذ باللہ من الشیطان۔ یہاں پہ اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، من الشیطان پڑھتے ہیں، شیطان نہیں ہے، وہ شیطان ہے۔ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ تھا تعوذ۔ اب پڑھتے ہیں تسمیہ۔ بسم اللہ، یہاں پر جو ہے ملا نہیں پڑھنا چاہیے، موٹا اگر پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، اسے جو ہے باریک پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ، بسم اللہ، سین میں سیٹی کی آواز آنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن، اور یہاں پر بھی لوگ غلطی کرتے ہیں، الرحمن پڑھتے ہیں، الرحمن نہیں ہے، وہ الرحمن ہے۔ الرحمن، یہاں پر ہا ہے، ہا درمیانی حلق سے جو ہا ادا ہوتا ہے وہ ہے یہ ہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم۔ را نہیں پڑھنا ہے، را کو جو ہے موٹا پڑھنا چاہیے۔ الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کبھی بھی آپ جو ہے کچھ پڑھنے کے لیے بیٹھے یا کچھ یاد کرنے کے لیے بیٹھے تو ہے سب سے پہلے یہ آیات پڑھیے۔ رب اشرح لی، ربش
رحلی صدری صدری صاد ہے صدری نہیں پڑھنا چاہیے صاد ہے تھوڑا موٹا پڑھنا چاہیے صدری ویسر لی امری امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ جو ہے قرآن پاک کی آیت تھی. قرآن پاک کی آیت پڑھنے کے بعد ہم یہ دعا پڑھیں گے جو ہے ربی یسر. را ہے, را کے اوپر زبر ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے. ربی یسر ولا تعسر. عین ہے, عین کی آواز نکالنا ہے. ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما. رب زدنی علما جو ہے آپ 3 بار پڑھیے. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. ربی زدنی علما کے معنی ہیں اے اللہ میرے علم میں اضافہ کیجیے. تو آئیے سب سے پہلے ہم جو ہے شروع کرتے ہیں تختی نمبر 1. تختی نمبر 1 ہے مفردات. مفردات کے معنی ہیں الگ الگ حرف. جو حرف ایک دوسرے سے مل کر نہیں ہوتے, الگ الگ ہوتے ہیں, اسے ہم مفردات کہتے ہیں. جیسا کہ یہ الف ہے, الف جو ہے کسی اور ایک حرف سے ملا کر نہیں ہے, الگ ہے. با ہے, با الگ ہے, تا الگ ہے, اس لیے ہم اسے کہتے ہیں مفردات. تو سب سے پہلا حرف ہے الف. الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. الف کی کوئی آواز نہیں ہوتی اور الف کام آتا ہے مد میں. حرف مدہ 3 ہیں, الف, یا اور واو. سے ہم آگے کے جو ہے ویڈیوز میں سیکھیں گے. اور الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے, جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے. یہ بھی قاعدہ آگے ہے, اسے ہم تفسیر سے سیکھیں گے. الف یہ جو ہے صرف الف ہے. اگر الف کے اوپر زبر آیا یا زیر آیا یا پیش آیا یا جزم آیا تو اسے ہم الف نہیں کہتے, اسے ہم حمزہ کہتے ہیں. حمزہ. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے, جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے. تو پڑھیے میرے ساتھ الف. اور الف کو جو ہے بعض لوگ غلط طریقے سے پڑھتے ہیں, بعض جنے کھینچ دیتے ہیں. اسے کھینچ کر نہیں پڑھنا چاہیے, اسے جلدی پڑھنا چاہیے. الف یہ غلط ہے, الف کو جو ہے جلدی پڑھنا چاہیے. الف الف. نیکسٹ ہے با. با کو جو ہے تھوڑا کھینچنا چاہیے, زیادہ نہیں, صرف تھوڑا. یہ ادھر دیکھ سکتے ہیں آپ, با الف زبر با, اسے جو ہے تھوڑا کھینچنا چاہیے. با. با دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے. با جو ہے دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے. اور جب آپ دونوں ہونٹ ملائیں گے, جب آپ کے دونوں گیلے حصے جو ہونٹ کے ملیں گے تو جب با ادا ہوتا ہے. با با. تو نیکسٹ ہے تا. تا. تا کو بھی جو ہے تھوڑا کھینچنا چاہیے, زیادہ نہیں. تا کا مخرج ہے زبان کی نوک کو سامنے کے 2 دانتوں کے جڑ کو لگانے سے تا ادا ہوتا ہے. تا تا. اس کے بعد ہے سا. سا کو بھی جو ہے تھوڑا کھینچنا چاہیے. سا سا. سا کا مخرج ہے زبان کی نوک کو سامنے کے 2 دانتوں کے کناروں کو لگانے سے ادا ہوتا ہے. سا جب آپ پڑھیں گے, جب آپ کی زبان جو ہے دونوں دانتوں کے کناروں کو لگنا چاہیے, تھوڑی سی زبان باہر آنا چاہیے, زیادہ نہیں, صرف تھوڑی. سا سا. اس کے بعد ہے جیم. جیم کا مخرج ہے زبان کے بیچ کے حصے سے جیم ادا ہوتا ہے. جیم. جیم کو تھوڑا کھینچنا چاہیے.
جیم جیم جیم. اس کے بعد آتا ہے ہا ہا. ہا کو بھی جو ہے آپ تھوڑا کھینچنا چاہیے. ہا جو ہے حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے. اور جب ہم ہا پڑھیں گے جب ہماری آواز جو ہے باہر آنی چاہیے. ہا ہا. دیکھیے حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ابتدائی حلق، ایک ہوتا ہے درمیانی حلق، ایک ہوتا ہے انتہائی حلق. تو یہ ہو گئے ہا کا مخرج. نیکسٹ آتا ہے خا. خا کو ہم جو ہے تھوڑا کھینچیں گے اور خا کو موٹا پڑھنا چاہیے. اور جب ہم خا پڑھیں گے تو خا کی آواز تھوڑا اوپر کی طرف جائے گی. خا نہیں پڑھنا چاہیے، اسے خا پڑھنا چاہیے. خا خا خا. اس کے بعد آتا ہے دال. دال کا مخرج ہے زبان کی نوک کو سامنے کے 2 دانتوں کے جڑ کو لگانے سے دال ادا ہوتا ہے. دال دال دال. اس کے بعد آتا ہے ذال ذال. دیکھیے ذال کا مخرج ہے زبان کی نوک کو سامنے کے 2 دانتوں کے کناروں کو لگانے سے ذال ادا ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم نے زبان باہر نکالی تھی، دانتوں کے کناروں کو لگائی تھی، وہ تھا سا. اس کے بعد آیا ہے ذال. ذال جب ہم پڑھیں گے تو زبان تھوڑی باہر آنا چاہیے اور دونوں دانتوں کے کناروں کو لگنا چاہیے. ذال ذال ذال. اس کے بعد آتا ہے را. را. را کو جو ہے ہم موٹا پڑھیں گے اور تھوڑا کھینچنا چاہیے. را نہیں پڑھنا چاہیے. را رے یہ غلط ہے، تو اسے ہم موٹا پڑھیں گے. را را. اس کے بعد آتا ہے زا. زا کا مخرج جو ہے زبان کی نوک کو نیچے کے دانتوں کے جڑ کو لگانے سے زا ادا ہوتا ہے. زا زا زا. دیکھیے زا میں جو ہے زا ایسا پڑھیں گے. ذال پڑھتے وقت زبان جو ہے باہر آنا چاہیے. ذال. یہ ہے زا زا. اس کے بعد آتا ہے سین. سین. سین میں جو ہے سیٹی کی آواز آنی چاہیے اور زبان کی نوک کو نیچے کے دانتوں کے جڑ کو لگانے سے سین ادا ہوتا ہے. سین 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 سین. اس کے بعد آتا ہے شین. شین کا مخرج ہے زبان کے بیچ کے حصے سے شین ادا ہوتا ہے. شین شین شین. اس کے بعد آتا ہے صاد. صاد. ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر مد ہے، تھوڑا صاد تو کھینچنا چاہیے. صاد صاد. صاد کا مخرج ہے زبان کی نوک کو نیچے کے دانتوں کے جڑ میں لگانے سے صاد ادا ہوتا ہے. صاد کو جو ہے ہم تھوڑا موٹا پڑھیں گے. صاد کو صاد صاد صاد. دیکھیے زا سین صاد، ان لوگوں کا مخرج جو ہے سیم ہے بٹ تھوڑا صاد کو موٹا پڑھیں گے. صاد صاد صاد. نیکسٹ آتا ہے ضاد. ضاد. ضاد کا مخرج ہے زبان کی کروٹ کو اوپر کے داڑوں کو لگانے سے ضاد ادا ہوتا ہے. آپ جو ہے آپ کے منہ کے حصے کے لیفٹ سائڈ یا رائٹ سائڈ آپ کی مرضی کے حساب سے ضاد جو ہے ادا کر سکتے ہیں. اور جب ہم ضاد پڑھیں گے اس میں تھوڑی سی بالکل ایک دم باریک تھوڑی ہلکی سی دال کی آواز آنی چاہیے. یہ ہو گیا ضاد ضاد ضاد. اس کے بعد آتا ہے طا. طا. طا کو بھی دیکھیں طا الف زبر طا تھوڑا کھینچنا چاہیے. طا. طا کو موٹا پڑھیں گے اور زبان کی نوک کو سامنے کے 2 دانتوں کے جڑ کو لگانے سے طا ادا ہوتا ہے. دیکھیے تا دال طا تینوں کا مخرج سیم ہے. تا دال طا. طا. طا کو موٹا پڑھیں گے جیسا کہ ہم نے تعوذ میں پڑھا تھا.
मिन अश-शैता, शैता नहीं है, तो है, तो को मोटा पढ़ेंगे, शैता, तो। उसके बाद आता है ज़ा का मखरज है जुबान की नोक को सामने के दो दांतों के किनारों को लगाने से ज़ा अदा होता है। देखिए सा, ज़ाल, ज़ा, तीनों का मखरज सेम है, तीनों को जो है थोड़ी सी जबान बाहर निकालना चाहिए। ज़ा को थोड़ा सा मोटा पढ़ेंगे, ज़ा। देखिए ज़ाल अलग है, ज़ा अलग है, और ज़ाद अलग है, और ज़ा अलग है, ज़ा। अब जिसको जो है तजवीद नहीं आती है वो जो है चारों हरफों को जो है सबकी सेम आवाज़ निकालते हैं, ज़ाल, ज़ा, ज़ाद, ज़ा। ये जो है गलत है तरीक़ा। ये है ज़ाल, ये है ज़ा, ये है ज़ाद, ये है ज़ा। उसके बाद है ऐन। ऐन जो है हलक के दरमियानी हिस्से से अदा होता है। ऐन, 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 ऐन। ऐन और हा दोनों भी जो है दरमियानी हलक से अदा होते हैं। ऐन, ऐन, ऐन। उसके बाद आता है गैन। गैन, गैन जो है हलक के ऊपर वाले हिस्से से गैन अदा होता है। गैन, गैन। देखिए जैसा कि मैंने आपको अभी कहा था, हलक के हमारे जो है 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला आता है इब्तिदाई हलक, फिर है दरमियानी हलक, इंतहाई हलक। इब्तिदाई हलक मीन्स मुंह का करीब हिस्सा, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसे कहते हैं इब्तिदाई हलक। इब्तिदाई हलक में कौन सा है? गैन और ख, ये इब्तिदाई हलक में है। दरमियानी हलक जो है बीच का हिस्सा हलक का, उससे 2 हर्फ अदा होते हैं, वो है ऐन हा, ऐन हा। फिर इंतहाई हलक में अदा होते हैं हमजा और हा, हमजा और हा। ठीक है, इसे कहते हैं 6 हरफों को कहते हैं हुर्फ हल्की कहते हैं, जिसमें हमजा, हा, ऐन, हा, गैन, गैन और ख है। ये हो गया गैन का मखरज। नेक्स्ट आता है फा। फा का मखरज है सामने के दांतों को नीचे के होंठ के गीले हिस्से को लगाने से फा अदा होता है। फा, फा। देखिए सामने के आपके जो 2 दांत है उसे नीचे के होंठ के गीले हिस्से को लगाने से फा अदा होता है। फा, 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 फा। उसके बाद आता है क़ाफ, क़ाफ, क़ाफ। देखिए अब जो है क़ाफ का मखरज जो है ज़बान की जड़ और ऊपर के तालू से जो है क़ाफ अदा होता है। क़ाफ, क़ाफ, क़ाफ। देखिए ख अलग है, क़ाफ अलग है, क़ा अलग है, ख अलग है, और क़ाफ अलग है। ये दोनों हर्फ अलग है। इसको भी ख पढ़ते हैं, इसको भी ख़ाफ पढ़ते हैं। खौफ नहीं है, ये खौफ है, जो है बिल्कुल गलत तरीका है। इसका सही तरीका है क़ाफ, क़ाफ, क़ाफ। उसके बाद आता है काफ। इसको काफ को भी थोड़ा खींचना चाहिए। काफ, काफ, काफ। काफ जो है जुबान की जड़ से अदा होता है। काफ, काफ, काफ। उसके बाद आता है लाम, लाम, लाम। उसके बाद आता है मीम, मीम, मीम। मीम का मखरज है दोनों होठों के सूखे हिस्से जब एक दूसरे को लगते हैं, जब मीम अदा होता है। मीम, मीम, मीम। उसके बाद आता है नून, 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 नून। उसके बाद आता है वाव। वाव जो है गलत तरीका है। देखिए वाव अलिफ पे मद है, थोड़ा खींचना चाहिए इधर। वाव, वाव, वाव। वाव अदा होता है दोनों होठों को गोल करने से वाव अदा होता है। वाव, वाव। उसके बाद आता है
ہا ہا ہا. دیکھیے جیسا میں نے کہا تھا ہا جو ہے حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے جسے ہم انتہائی حلق کہتے ہیں. ہا ہا یہ ہے ہا، یہ ہے ہا. بعض لوگ جو ہے دونوں ہا کو سیم پڑھتے ہیں، یہ بھی ہا یہ بھی ہا، جو کہ دونوں بھی بہت الگ ہے. یہ ہے ہا، یہ ہے ہا. ہا ہا. اس کے بعد آتا ہے حمزہ. حمزہ حمزہ بھی سیم ہے، حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے. حمزہ حمزہ. دیکھیے اس حمزہ میں ہا سے شروع ہو رہا ہے یہ اور ہا پہ ختم ہو رہا ہے. حمزہ نہیں کہنا چاہیے، اسے حمزہ کہنا چاہیے. حمزہ حمزہ حمزہ. اس کے بعد آتا ہے یا یا یا. یا جو ہے زبان کے بیچ کے حصے سے ادا ہوتا ہے. یا یا یا. اس کے بعد آتا ہے اور ایک یا یا یا. تو یہ تھا مفردات کا قاعدہ. امید ہے کہ آپ کو یہ سبق جو ہے سمجھ میں آیا ہوگا انشاءاللہ. تو آپ سب جو ہے ثواب جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کریے اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، بھائیوں بہنوں میں، سب میں. کیونکہ آج کے اس معاشرے میں، آج کے اس ماحول میں ہم آج کل جو ہے بچوں کو زیادہ امپورٹنس ان کی دنیاوی تعلیم پہ دے رہے ہیں اور دینی تعلیم پر جو ہے بہت کم دے رہے ہیں. بس یہی چاہ رہے ہیں کہ بچہ اچھا پڑھے، اسکول کا پڑھے، اچھا پڑھے. مگر بچوں کو جو ہے دینی تعلیم بھی دینا بہت ضروری ہے. دینی تعلیم بچوں کو دینا چاہیے. بچوں کو ہر ایک چیز کے بارے میں سکھانا چاہیے. قرآن کس طرح سے پڑھیں، دعائیں، نماز میں جو ہے کیا سورے پڑھتے ہیں اور دعائیں جو بچوں کے لیے ضروری ہے یاد کرنا، وہ سب ہم بچوں کو جو ہے سکھانا چاہیے. تو ثواب جاریہ جو ہے ایسا ثواب ہے جو قیامت کے دن تک ملتا رہے گا. سکھانے والا اگر انتقال کر بھی جائے تو اس سکھانے والے سے جتنے بھی لوگ سیکھتے ہیں اور وہ جو لوگ سیکھتے ہیں وہ بھی کسی اور کو سکھاتے ہیں تو وہ ایک جو ہے چین بن جاتی ہے. تو یہ جو چین کا ثواب جو ہے ملتا ہے ایک سکھانے والے کو، پھر اس کے استاد کو جو ہے ملتا رہے گا. تو ثواب جاریہ کی نیت سے آپ اس ویڈیو کو شیئر کریے، لائک بھی کریے، کمنٹ کریے. اگر کچھ غلطی ہو گئی تو انشاءاللہ سدھاریں گے اس کو. اگر کچھ میں نے اگر غلطی کی ہے تو اللہ معاف کرے. اگر کسی کو دکھا کہ اگر میں نے کچھ غلطی کی ہے تو کمنٹ میں بتائیے، انشاءاللہ اس کو سدھارنے کی کوشش کروں گا. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اگلے قاعدے کے بارے میں سیکھیں گے. اللہ حافظ.